بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلیڈیشن یا توثیق ہماری کمیونیکیشن میں کیا امپورٹنس رکھتی ہے اور اس کے کرنے سے ہم کس طرح سے اپنے ریلیشن شپس کو اور اپنی بات چیت کو مؤثر بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اگر ہم کسی سے بات کرنا چاہیں، چاہے وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، اپنے بچے ہوں، اپنے میاں بیوی ہوں، جیسے بھی جو بھی ہیں، سب سے پہلے تو دعا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، کہ اللہ میری زبان کے عقدے کھول دے اور سامنے والے کو میری بات سمجھ میں آ جائے. ہم نے دعا کر لی. پھر ہم نے اپنے جو پرانے ہمارے ایکسپیرینسز ہیں ان پہ بیسڈ اگر ہم خود سے اگلے بندے جس سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں اور پھر ہم ان سے کانفلکٹ ریزولوشن کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ان سے کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی اور ہماری رائے میں اختلاف ہیں، تو ہم خود بہت سمجھدار ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یا ہم ڈیفینسو موڈ میں ہوں گے یا پھر وہ ڈیفینسو موڈ میں ہوں گے. تو ایسے میں ویلیڈیشن بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے. یعنی کہ اگزامپل میں دیتی ہوں کہ ایک شخص ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو کام کرتے ہوئے اس کمپنی میں کچھ عرصہ ہو گیا ہے. اب وہ شخص جو ہے اس نے اپنی پوری ریسرچ کی، پوری پریپریشن کی. اس نے دیکھا کہ وہ جب سے اس نے کمپنی جوائن کیا اس نے کمپنی کو کتنا فائدہ دیا ہے. اس نے اپنی بیوی کے سامنے باتھ روم کے شیشے کے سامنے اپنی پوری اسپیچ پریپیئر کی کہ میں نے اپنے باس کو اس طرح سے اسپیچ دینی ہے. لیکن جس دن وہ دن آیا اس کی میٹنگ اپنے باس کے ساتھ تو وہ بہت نروس تھا اور اس کی باس نے یہ بات سمجھ لی. اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور شخص جو ہے وہ گھبرایا ہوا سا محسوس ہو رہا ہے. تو باس نے کہا کہ کیا بات ہے، آؤ بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں، پانی پیو، سکون سے بات کرتے ہیں، میں تمہاری بات سن رہا ہوں. تو جیسے اس نے یہ کہا تو اس کی وہ جو ساری اسپیچ تھی اور وہ جو ساری پریپریشن تھی اور وہ جو اس نے سارا سوچا ہوتا کہ میرا باس مجھے میری بات سنتے ساتھ ہی مجھے منع کر دے گا اور کہے گا کہ نہیں، میں نے تمہیں تنخواہ میں تمہاری کوئی ریز نہیں کرنی، یا میں یہ نہیں کر سکتا، یا میں وہ نہیں کر سکتا، اس کے وہ سارے شبہات جو تھے وہ ختم ہو گئے. اور اس نے بڑے آرام سے پھر جب نے دل کی جو بات تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ریز ملے اور مجھے پروموشن ملے، جب اس نے اپنے باس سے کی تو اس کے باس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں. اور اس کو وہ ریز تو نہ مل سکی جو اس کو چاہیے تھی، لیکن کم سے کم اس کو پروموشنز اور اس کو وہ سارا رستہ بتا دیا کہ یہ کرنے سے اتنے مہینے میں تمہاری یہ سکسیس ہو سکتی ہے. تو دیکھیں ویلیڈیشن اس کو ملی اپنے باس کی طرف سے کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں. اسی طرح سے ایک نیا جوڑا تھا شادی شدہ. تو جو لڑکی تھی پہلے سال جب اس کی ساس کی برتھ ڈے آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر نے اپنی ماں کے لیے ایک بڑا اچھا سا گفٹ خریدا، لیکن مطلب چیپ سا تھا، کوئی بڑی اعلیٰ چیز نہیں تھی. تو اس نے اپنے شوہر کو بڑا جھڑکا، بڑی کہا کہ یہ تم نے کیا اپنی ماں کے لیے خریدا ہے، تمہیں خریدنا ہی نہیں آتا، تمہیں گفٹ کا ہی نہیں پتا، میں خریدوں گی. اور پھر اس طرح سے کرتے کرتے اس نے ہوا یہ کہ پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، اب ہر سال بہو اپنی ساس کے لیے بڑے شوق سے بڑا اعلیٰ سا گفٹ خریدتی تھی. اور وہ یہ دیکھتی تھی، محسوس کرتی تھی کہ اس کا شوہر جو تھا وہ بالکل ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا، کہ مطلب اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ مجھے نہیں پرواہ کہ تم میری ماں کے لیے کیا خرید رہی ہو. پھر دونوں نے ایک دفعہ بیٹھ کے بات کی کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ تم کیوں اتنے ڈس انٹرسٹڈ ہو، کیوں تمہیں انٹرسٹ نہیں ہے اس بات میں، تمہاری ماں ہے، میں ان کے لیے اتنا اچھا گفٹ خریدی ہوں، نہ تم نے کبھی مجھے سراہا کہ میں کتنی محنت سے ان کے لیے گفٹ خریدتی ہوں، نہ تم نے کبھی خود انٹرسٹ لیا. تو اس شوہر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اس کی بات کی توثیق کرنے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت محنت کرتی ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم دل سے کرتی ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم چاہتی ہو کہ تمہاری جو ساس ہیں وہ تم سے خوش ہوں اور اس میں تمہاری اور کوئی انٹینشن نہیں ہے. تو جو بیوی تھی اس کو اچھا لگا. تو کہتی ہے لیکن تم کیوں ڈس انٹرسٹڈ ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار ہے اور میری ماں نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ ان کے لیے جو ان کا روز فون کرنا یا ان سے ہفتے میں ایک دفعہ جا کے مل لینا ہے، ان کو وہ بہت زیادہ پسند ہے جو میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی گفٹ نہیں ہے، اس لیے میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑتا. تو لڑکی نے پھر کہا اور تمہیں پتہ ہے کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں اور ہر سال میری ساس کی برتھ ڈے پہ مجھے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے موقع مل رہا ہے اپنی والدہ کو گفٹ دینے کا، اور اس لیے میرے لیے انتہائی اہم ہے کہ میں اپنی ساس کو بہترین گفٹ دوں. تو جب دونوں نے ایک دوسرے کی بات سنی، ویلیڈیٹ کی، اس کی توثیق کی، تو دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا
اور دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ آ گئی. تو ویلیڈیشن توثیق سب سے پہلے تو آپ کے شبہات کو ختم کر دیتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیکس کر دیتی ہے. آپ جب کسی کی بات سنتے ہو اور اس لیے سنتے ہو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، تو ہماری اپنی بھی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے اور اگلے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ میری ویلیو ہے. اور اس میں ایکٹیو لسننگ یعنی کہ پہلے غور سے سن لینا، صبر تحمل سے اگلے کو سن لینا، ایک دوسرے کو ٹرسٹ دینا آپس میں کہ میں تم پہ اٹیک نہیں کروں گی تمہاری بات سننے کے بعد، یا میں تمہیں جج نہیں کروں گا تمہاری بات سننے کے بعد. ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا اور ایکسیپٹ کرنا کہ ہم دونوں کے نظریے مختلف ہو سکتے ہیں، پر ہمارا جو ایم یا گول ہے وہ اس ریلیشن شپ کو یا مزید بہتر بنانا ہے. پیرنٹس جب ویلیڈیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ایموشنز کی تو وہ ایک بہت خوبصورت اٹیچمنٹ فارم کرتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں پھر ان سے مشکل ٹاپک کو ڈسکس کرنے میں جھجکتے نہیں ہیں، باتیں چھپاتے نہیں ہیں. چھپا لیں، پیرنٹس کو پتہ چل جائے، پیرنٹس کہیں کہ یار کوئی بات ہے، کوئی مجھ سے کرنا چاہتی ہو یا مجھ سے بتانا چاہتے ہو، تو بچوں کو ایز ہوتا ہے، بچے بتا سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنے بڑوں کے ساتھ یا کسی بھی رشتہ دار اہل و عیال کے ساتھ جب ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں ان کی بات کو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، یا اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی بات میرے لیے امپورٹنٹ ہے، تو صرف یہی کہنا جو ہے صلہ رحمی میں آتا ہے. صرف یہی سٹیپ لینا جو ہے، اللہ کرے کہ ہماری اخلاقیات کو بہتر کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری یہ بات پسند آئے اور رب ہمارے رشتوں میں برکت عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.